سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا عبداللہ میرے قریب آؤ اور مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ممبر پہ تھے، عبداللہ ابن مسعود نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت پہ پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو چکی تھی، یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے۔ نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، ان کی کبھی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ان کی امت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں چلا جائے۔ تو نبی علیہ السلام آپ دیکھیں آپ کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہے، حالانکہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کو قیامت والے دن اپنے دشمنوں کے اگینسٹ گواہی دینی ہوگی اور اس کے اگینسٹ ان کو سزا ملے گی۔ ہم لوگ ہوں تو اس بات پہ خوش ہوں، اور نبی علیہ السلام اس پہ غمگین ہو رہے ہیں کہ ایسا وقت بھی آنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، یعنی یہ بدبختی پہ تلے ہوئے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور لے کے جاتا ہوں۔ تمہاری تو پوری کوشش ہے کہ تم آگ پہ جا کے گر جاؤ، لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جہنم کی آگ سے دور لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کہ آپ نے سارا پیغام بھی پہنچا دیا، آپ اتنے غمگین ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن، ایسا وقت بھی آنا ہے۔ امت بے فکر بیٹھی ہوئی ہے، امت کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح میرے بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے پیغمبروں سے بھی پوچھنا ہے اور ان کے فالوور سے بھی۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اسی والے سے پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، کیا قیامت والے دن انبیاء کا حساب بھی ہوگا؟ اس کانٹیکسٹ میں میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے مرسلین کو بھی، رسولوں کے بھی، کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا۔ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اور جن تک بات پہنچی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، اور اگر پہنچایا تھا تو تم نے قبول کیوں نہیں کیا۔ یہی جو ٹاپک ہے شہادت علی الناس، اس حوالے سے ایک اور کریٹیکل آیت ہے جو دو جگہ آئی ہے مختلف انداز میں، سورۃ الحج میں بھی آئی ہے آخری آیت، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 143۔ ہم دونوں میں سے ایک کو ہی کور کر لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بالکل اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دو اللہ کی، ان پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن رسول اللہ تم پر گواہ بن جائے، دنیا میں بھی ہیں قیامت والے دن بھی۔ اب یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی صاحب نے کنز الایمان میں ترجمہ ٹھیک کیا، وہ جہاں سورہ الاحزاب میں آیت آتی ہے نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تو وہاں انہوں نے شاہد کا ترجمہ کر دیا حاضر و ناظر، لیکن قرآن میں تو کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر اسی لفظ شہید کا، شاہد، یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا گواہ، کیونکہ اگر یہاں پہ حاضر و ناظر ترجمہ کر دیتے تو یہ ترجمہ یوں بننا تھا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم باقی انسانوں پر حاضر و ناظر ہو جاؤ اور رسول اللہ تم پر حاضر و ناظر ہو جائے۔
पूरी उम्मत ही हाज़िर नाज़िर बन जाती। यहां उनको मानना पड़ा कि ये शहादत अलन्नास है, डंडी नहीं कोई मार सकता। यहां पे उन्होंने गवाह तर्जमा किया, और सूरह निसा की आयत नंबर 41 में भी उन्होंने तर्जमा गवाह ही किया, हाज़िर नाज़िर नहीं किया। तो अगर वो गवाह का मतलब कहते कि जी वो गवाह वो होता है जो देख रहा हो, वो कहते हैं जी जो देख ही नहीं रहा वो गवाही कैसे देगा, तो गवाही ये है कि बस सामने वाले तक पहुंचा दिया, यही मतलब है। वरना तो फिर पूरी उम्मत गवाह है सारों की उम्मतों के ऊपर। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 143 के कॉन्टेक्स्ट में इमाम बुखारी एक हदीस लेके आए जिसने पूरा अकीदा क्लियर कर दिया सही बुखारी में। ये क़यामत वाले दिन कौम नूह इनकार कर देगी कि हमारे वक्त के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने हम तक पैगाम पहुंचाया ही नहीं है। वो जो सूरह आराफ में है ना कि हम उम्मतों से पूछेंगे कि भाई हाँ भाई तुम तक पैगाम पहुंचा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कह देगी हमें तो नूह अलैहिस्सलाम ने आपकी दावत ही नहीं पहुंचाई है अल्लाह, झूठ बोलेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं सही बुखारी में कि जब वो इनकार करेंगे तो मेरी उम्मत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हक में गवाही देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया था अल्लाह का उनकी उम्मत तक। भाई हम कोई हाज़िर नाज़िर है कि हमें पता है कि पहुंचा दिया था? हम किस बुनियाद पे गवाही दे रहे होंगे? कुरान की। तो कुरान में आया है ना कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया है। सूरह नूह आई है, सूरह हूद है, सूरह अराफ है, सूरह यूनुस है, इतना जिक्र नूह अलैहिस्सलाम का डिटेल के साथ आया। तो हम इस बुनियाद पे ये बात करेंगे। और अगर शहीद का मतलब ये हाज़िर नाज़िर लेंगे तो फिर बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा, क्योंकि ये शहीद का लफ्ज तो सूरतुल माइदा के आखिरी रुकू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी आया, जहां हजरत ईसा और अल्लाह की गुफ्तगू है। तो वहां हजरत ईसा क्या कहते हैं? अल्लाह मैं इन पर गवाह था जब तक इनमें मैं मौजूद था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू ही इन पर गवाह था, और तू ही सारे गैब का जानने वाला है, तू ही हर चीज के ऊपर गवाह है। और इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सूरतुल माइदा की इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मेरे कुछ असहाब को लाया जाएगा, मैं उन्हें हौज़े कौसर पे जब मशरूब पिलाने लगूंगा और मैं जब उनकी तरफ बढ़ूंगा तो उनके और मेरे दरमियान एक आड़ कायम कर दी जाएगी, मुझे रोक दिया जाएगा। तो मैं कहूंगा अस्हाबी अस्हाबी, ये तो मेरे साथी हैं, ये तो मेरे असहाब हैं। तो फरिश्ते फिर आपको बताएंगे कि अल्लाह के नबी आपको नहीं पता, आपके बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे और इन्होंने दीन में बिदअतें जारी कर दी थी। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं कहूंगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल बादी, इन पे फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। अच्छा हुजूर ये नहीं कहेंगे खैर है जी मेरे ही ने माफ कर दो, हम तो ये कहते हैं ना कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से हैं। इस शेर को आप देखें, सबसे ज्यादा महबूब के साथ हकदार तो आपके साथ ही थे ना, तो हुजूर ये नहीं कहेंगे कुछ भी है अल्लाह है तो मेरी उम्मत से है ना, मैं इनकी सिफारिश करता हूं। नहीं, हुजूर कहते हैं मैं कहूंगा इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उस वक्त मैं भी अल्लाह के हुजूर वही बात करूंगा जो अब्दे साले ईसा इब्ने मरियम कहेंगे अपने फॉलोअर्स के बारे में। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सूरतुल माइदा की वो आयत तिलावत की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कहेंगे ना वही अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं भी दोहराऊंगा अल्लाह ताला की बारगाह में। वो क्या है? वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, अल्लाह मैं तो इन पर गवाह था जब तक इनमें मौजूद था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, और जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, फिर तो तू ही उन पर गवाह था ना। व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू ही हर चीज के ऊपर गवाह हो सकता है ना। हर इंसान की तो ये कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो इधर से ये शहीद का फिर मतलब पता चल गया, वरना तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर ये पता होता कि आपके बाद ये किया है तो अच्छा वो कहते हैं जी इतने जब बंदे ने बात ना माननी हो ना, वो कहते हैं जी वो बुखारी मुस्लिम की जो हदीस है ये भी तो आपको हुजूर ने ही बताई है ना कि मेरे असहाब लाए जाएंगे, मैं उनको पहचानता हूँ, तो इसका मतलब है कि हुजूर को पता होगा। तो मेरे भाई ये तो आपको वही के जरिए ये तो बताया गया कि ये मामला होना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कौन कौन लोग होंगे, बस आपको जनरल पता है। क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि कौन कौन लोग हैं तो आपने उनको पिलाना ही नहीं था, जिन पे बाद में फिटकार करनी थी पहले ही कर देते, इनको तो मेरी शक्ल से दूर करो ना, इनका तो मुझे इल्मे गैब है कि ये लोग हैं। जनरल हुजूर को बताया गया कि आपके बाद ऐसा होगा,
جو سنن دارمی میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی فتح آ پہنچی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے میرے مرنے کے بعد. تو آپ دیکھ لیں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, انہی لوگوں کے بارے میں آیا نا. صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا. منکرین زکوٰۃ تھے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مل گئے. حضور کی زندگی تک تو وہ حضور کے غلبے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے, بعد میں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. تو اسی لیے حضور ان کو اصحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی. آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر نہیں ہے, لیکن ساروں کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا. ظاہر ساروں کی کوئی لسٹ تو نہیں بنی ہوئی. تو یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے شہادت الناس اس امت نے بھی کرنی ہے. رسول اللہ بھی شہادت الناس کرنے والے ہیں. اور قوم نوح کے انکار کے اوپر میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ یہ امت گواہی دے گی نوح علیہ السلام کے حق میں. یہی سیم آیت جو ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں بھی یہی الفاظ ہیں. وہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ حاضر و ناظر نہیں کیا بلکہ گواہ کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن آپ جس کا بھی پڑھیں ذرا کان کھول کے دماغ کھول کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کس جگہ پہ ڈنڈی ماری, خود بخود پتہ چل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ ڈنڈی مار لے, ورنہ تو ہدایت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. یہ کبھی کسی کو نہ ریکمینڈ کریں کہ یہ ترجمہ پڑھو فلانا پڑھو. ترجمے سارے برابر, سب سے ایک جیسا ہی مفہوم نکلنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا کہ اے اللہ عبادت تو تیری کرتے ہیں, مدد قبر والے سے مانگتے ہیں. اے اللہ عبادت تو تیری کرتے ہیں لیکن مدد کے لیے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں. یہ کس نے کیا ترجمہ؟ جو پکار رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں یہ ترجمہ کیا. تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے. اچھا, یہ شہادت علی الناس کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جو آپ کا یوم النحر کا خطبہ ہے, 10 ذوالحجہ 10 ہجری, جو آپ نے قربانی والے دن دیا. ایک تو وہ ہے جو آپ نے یوم عرفہ کے دن دیا 9 ذوالحجہ کو. ایک وہ ہے جو آپ نے اس سے اگلے دن دیا تھا 10 ذوالحجہ کو. کافی لمبی حدیث ہے, اس کا ایک میں پورشن بیان کرتا ہوں. وہ حدیث جس میں آپ علیہ السلام فرمایا آج کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سی جگہ ہے, اس اعتبار سے. اس میں اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا اور ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی. تو نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے پھر آڈینس کی طرف کی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کیونکہ حضور کو پتا تھا قوم نوح نے تو انکار کرنا ہے, تو میری امت ایسا نہ کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پیغام پہنچا دو. وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں, اور بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھ لیا ہے, یہ جتنی حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں سب کے سب نان عرب لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سیو کیا اور امت تک پہنچایا. امام بخاری رشیا کے رہنے والے, امام مسلم ایران کے رہنے والے, امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. اور پھر جو یوم النحر سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے یوم عرفہ کا خطبہ جو دیا وہ صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ کافی لمبی حدیث ہے جو امام جعفر نے امام باقر سے روایت کی ہے. امام باقر کا نام ہے محمد بن علی بن حسین بن علی, یعنی حضرت حسین کے یہ پوتے تھے. حضرت حسین کے بیٹے تھے علی ابن حسین, ان کے بیٹے. تو محمد بن علی بن حسین بن علی امام باقر کا نام ہے. انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا اور ان کا بیٹا ہے امام جعفر الصادق جنہیں ہم کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے اور اس کا نمبر ہے کتاب الحج چیپٹر میں 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مشکات میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی, دوسری جلد میں حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث رسول اللہ کے حج کا بیان. بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر, یوم عرفہ کے موقع پر بھی یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا, تو اب تم گواہ رہنا اس بات کے اوپر اور تم یہ بات آگے تک پہنچانا.
لیکن اس میں ایک اور بڑے زبردست الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، سنت کا نہیں ہے، کیونکہ سنت بھی قرآن میں ہے. قرآن نے ہمیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم میں، الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند چھوٹی ہوئی ہے. حاکم میں پوری سند ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرا خیال ہے اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہو سکتی ہے جو صحیح مسلم میں ہی ہے 394 نمبر، نزول عیسیٰ والے چیپٹر میں، کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہارے رب کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود نبوت اپنی جگہ رہے گی لیکن امتی کی حیثیت سے آئے گی، فقہ حنفی کے مطابق عمل نہیں کروائیں گے. وہ شیخ احمد سرہندی دیکھیں جن کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو حیا آئی کہ یہ تو میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اصل میں ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا. بھئی وہ راوی حدیث تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، یہ بندہ 1000 سال بعد آ کے ایک نویں گل پہ چھوڑ دا ہے. کیڑا اجتہاد؟ امام حنیفہ کا اجتہاد تے اج ویلڈ نہیں رہا. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ، آج کے تو کتنے مسئلے جو ہیں رہے عقیدے تو وہ امام حنیفہ سے تو نہیں لینے، وہ تو کتاب و سنت میں پہلے ہی موجود ہیں. یہ ویسے انہوں نے چلاکی کی ہے بچنے کے لیے، ادروائز یہ پوری ایک سمجھ لیں پوری سازش کی ہے انہوں نے، کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں کیٹاگوریکلی. شیخ احمد سرہندی اپنے اس مکتوب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر آتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کیٹاگوریکلی کہ فقہ حنفی میں سے ہوتا وہ جو پیغمبر ہوتا. یعنی پوری کوشش کی تھی یہ ڈاکہ مارنے دی. ویسے اگر آیا ہے نا ایک جھوٹا، وہ ہے فقہ حنفی چوں ہی آیا ہے، غلام احمد قادیانی دجال. گل ویسے ادھی ٹھیک ہی نکلی نا، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا، حنفی تھا. غلام احمد قادیانی حنفی تھا. ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں. ہمارے پاس ایک بھائی آئے، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کامرز میں میری ویڈیوز کی وجہ سے، تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہے نا قادیانیوں کے راستے پہ چلا دیا. اب میں نے اس کو بڑے مطلب آرام سے سن لیا، وہ تبلیغی جماعت سے تھے. میں نے کہا میرے بھائی کیسے؟ کہتے ہیں جی یہ تو نماز میں رفع دین کرتا ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی، ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ. اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں. نہیں، بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے. تو میرے حنفی بھائیوں، غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم ہے. لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا، اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے. عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے، ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا. بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہے حنفی بھائی ہیں. ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے. تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں. قرآن و سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی غلط چیزیں منسوخ کیے ہوئے تو عیسیٰ ابن مریم تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے وجاہت والے ہیں. تو یہ میں نے ایک ضمناً اس کے ساتھ ذکر کر دیا. اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور
آیت بھی ہے، میں وہ کور کر دیتا ہوں. وہ اکثر کہتے ہیں جی قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ باقاعدہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ جی حنفی تو امام حنیفہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے، شافعی جو ہیں ان کے ساتھ اٹھ رہے ہوں. اب یہ اماموں کی ہم توہین نہیں کر رہے، امام ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ بھی یہ بات سنیں تو ان کو لتر ماریں. یعنی مجھے اگر کوئی یہ کہے نا کہ علی بھائی آپ کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور آپ ان کے امام ہوں گے، تو میں آپ کے پاؤں پکڑوں گا یا کیوں مروان لگائے منو. تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وہ یہ جرت کریں گے کہ ہم امام بنے ہوئے ہیں اس اعتبار سے. اچھا، تو کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے کہ ہر شخص کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو سر وہ قرآن اس امام کا نام بھی تو بتا رہا ہے نا کون ہے، وقت کا پیغمبر. وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وہ آیت خود پڑھ کے دیکھ لیں، آیت نمبر وہ 71 ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، پارہ نمبر 15 میں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی کتاب پڑھ رہا ہوگا. ظاہر ہے نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں ملا تو مراد پاس، اور اس پہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ امام کا ذکر ہے. تو یہاں پہ امام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بعض لوگوں نے امام کا ترجمہ یہاں نامہ اعمال بھی کیا. دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن اگر وہ امام بھی کریں تو نبی علیہ السلام ہے، وہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں. وہ امام ہے جن کو اللہ نے ہمارا امام بنایا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ امام